السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے جو کہ صفات کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم صفت کی تعریف جانیں گے کہ صفت کہتے کس کو ہیں۔ صفت ایک ایسی تعریف ہے، ایک ایسی صفت جو انسان کی ذات کے ساتھ موصوف ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ شریف ہے، تو یہ شرافت اس کی صفت ہے جو اس کے ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ یا اس طرح ایک بندہ ہے، وہ بخیل ہے، تو جو بخالت ہوتی ہے وہ اس بندے کی صفت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے، تو اس کو صفت کہتے ہیں۔ پھر صفت کی دو اقسام آتی ہے، ایک ہے صفت لازمہ اور ایک ہے صفت عارضہ۔ مثال کے طور پر صفت لازمہ، تمام انسان جتنے بھی دنیا میں ہے ان کے دانتوں کا رنگ وہ سفید ہوتا ہے، تو دانتوں کے سفید رنگ کا ہونا یہ صفت لازمہ ہے جو ہر انسان کے ساتھ موصوف ہے۔ اس کے بعد آتی ہے صفت عارضہ۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بہت خوش ہوتا ہے، تو خوشی کے وقت اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ غم میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ افسردہ ہوتا ہے، تو یہ ایک عارضی صفت ہے جو کہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو تجوید کی اصطلاح میں صفات کسے کہتے ہیں؟ تجوید کی اصطلاح میں صفات اس کو کہتے ہیں کہ حروف کو جب ہم مخارج سے ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جو حروف کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک حرف ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، ایک باریک پڑھا جاتا ہے، ایک جو ہے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، ایک مختصر کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس کی جو کیفیت تھی یہ حروف پر طاری ہو گئی ہے، تو اس کو صفت کہتے ہیں۔ پھر صفت کی دو قسمیں آتی ہیں، ایک ہے صفت لازمہ اور ایک ہے صفت عارضہ۔ جمع میں ہو تو صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ یعنی وہ صفات جو اپنے حرف کی ذات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یعنی مستقل طور پر ہو۔ مثال کے طور پر موٹے حروف ہیں، خص ضعف قز، یہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت کے اندر یہ موٹے پڑے جاتے ہیں، تو ہر حالت کے اندر ان کا پر پڑا جانا، موٹا پڑا جانا، یہ ان کی صفت ہے جو ان کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد آتا ہے صفات عارضہ۔ تو صفات عارضہ جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یعنی کہ جب ہم حروف کو ادا کرتے ہیں تو پھر کچھ رد و بدل کے بعد، یعنی اس سے پہلے کیا حروف آتے ہیں، بعد میں کون سے حروف آتے ہیں، ان کی وجہ سے اس حرف کے اوپر اثر پڑتا ہے، تو اس کو صفت عارضہ کہتے ہیں۔ وہ 3 ہیں، ایک ہے الف، دوسرا ہے را، اور تیسرا ہے لفظ اللہ کا لام۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ حروف مستقل باریک پڑے جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ حروف مستقل جو ہے موٹے پڑے جاتے ہیں، بلکہ ان کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں الف۔ لفظ الف سے پہلے جب بھی موٹا حرف آئے گا، موٹے حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہ الف جو ہے وہ موٹا پڑ جائے گا۔ موٹے حروف میں نے آپ کو بتا دیے یہ 7 ہیں، خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، یہ 7 موٹے حروف ہیں، ان کا مجموعہ خص ضعف قز ہے۔ تو الف سے پہلے اگر ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہ الف موٹا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لفظ اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے اگر فتحہ ہو یعنی کہ زبر ہو، یا لفظ اللہ سے پہلے ضمہ یعنی کہ پیش ہو، تو اس لفظ اللہ کو ہم موٹا یعنی پر کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ هو اللہ۔ لیکن اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے یعنی کہ کسرہ آ جائے تو اس لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر للہ، تو للہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے را۔ را میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ را کے اوپر جب زبر ہو یا را کے اوپر جب پیش ہو تو وہ را ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی۔ مثال کے طور پر ربنا۔ ربنا اس میں جو را ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو اس را کو ہم ہمیشہ جب بھی اس کے اوپر زبر آئے گا تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے جب را ساکن ہو یعنی کہ را کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو اور اس سے پہلے پیش ہو یا اس سے پہلے زبر ہو، یعنی کہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو، تو وہ را بھی جو ہے نا موٹی پڑی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یرزقون، را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو بھی وہ را موٹی پڑی جاتی ہے، جیسے کہ فلا تقہر۔ اس کے بعد باری آتی ہے را کے باریک پڑھنے کی۔ تو اب یہ بات جو ہے نا جان رہے ہوں گے کہ کبھی ہم اس حرف کو موٹا پڑھتے ہیں تو کبھی اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، تو یہ صرف اس وجہ سے کہ یہ صفات عارضہ میں سے ہے۔ تو
را کے نیچے جب زیر ہو تو وہ را باریک پڑھی جاتی ہیں، جیسے کہ رجال، اور جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ را بھی باریک پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ فرعون۔ تو یہ صفات تھے جو اس ہمارا آج کا سبق تھا۔ تو یہ الفاظ کے ساتھ مختص ہوتے ہیں، بعض جو ہے نا صفات عارضی ہوتے ہیں اور بعض جو ہیں صفات لازمہ ہوتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو صحیح طور پر سمجھ آیا ہوگا۔